مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، ہمارا مجالس کا موضوع گفتگو واقعہ کربلا کے بعد کے حالات کا تجزیہ و تحلیل کرنا اور یہ دیکھنا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے اس الہی تحریک کو اپنے نقطۂ کمال تک پہنچایا اور امام حسین علیہ السلام کے میسج کو اور پیغام کو جو ہے وہ عالم انسانیت تک پہنچایا، اور اس راستے میں یزید اور ابن زیاد کے ہتھ کنڈوں اور سازشوں اور ظلم و ستم اور ان کے پس پردہ عزائم کا کس طریقے سے مقابلہ کیا۔ یہ موضوع جو اپنی ذات میں ایک منفرد موضوع ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ان 10 مجالس میں چاہوں گا کہ بہت اہم ایشوز جو ہیں ان کو ہم ان 10 مجالس میں کور کریں، اور ہسٹوریکلی بھی ہمیں ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوتا جائے کہ کس مقام پر جو ہے وہ کس قسم کے واقعات پیش آئے اور کون سی گفتگو جو ہے اور کنورسیشن جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس کا ہم جو ہے وہ تجزیہ کر سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کل کی مجلس میں ہم نے بالکل ابتدا سے یعنی واقعہ کربلا کے بعد ہم نے تھوڑا سا تجزیہ کیا اور بعض ایشوز کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں سے ایک مسئلہ میں نے عرض کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو یزید اور ابن زیاد کا جس طریقے سے مقابلہ کیا، اس میں آپ نے مختلف مقامات پر حالات کو دیکھ کر، شرائط کو دیکھ کر، ٹائم اینڈ سپیس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جس اسٹریٹجی کی ضرورت تھی، جس اپروچ کی ضرورت تھی، اس کے مطابق آپ نے عمل کیا۔ اگر آپ کو اتنی عظیم کامیابی نصیب ہوئی، اگر آپ نے اہل شام کے لباس فاخرہ کو لباس سوگ میں بدل دیا اور ان کی سجی ہوئی دیواروں کو ماتم کدہ میں تبدیل کر دیا، تو یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی وہ معرفت تھی، وہ تفکر و تدبر تھا، وہ اپروچ تھی کہ کبھی انہیں عقل و خرد کا سہارا لینا پڑا، کبھی انہیں عشق و عرفان کا سہارا لینا پڑا، کبھی انہیں مظلومیت کا سہارا لینا پڑا، لیکن ہر مقام پر انہوں نے حالات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بہترین اپنے وقت کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو اختیار کیا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک چیز جو کل کی مجلس میں ہم نے ذکر کی، بالکل مختصراً اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا تاکہ ہمیں جو پچھلے مطالب ہیں اس کی طرف بھی ہمیں تھوڑی سی اویئرنیس ہو کہ ہم نے کل کیا بات کی تھی، اور جو نئے حضرات ہیں جو ہو سکتا ہے کہ گزشتہ مجلس میں جنہوں نے شرکت نہ کی ہو، تاکہ ان کو بھی اس سے واقفیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ہم نے ایک بات یہ کی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں اپنے بابا کی طرح وہ صفات موجود تھیں جو عام طور پر متضاد صفات ہوتی ہیں، جو عام طور پر کسی ایک شخص میں بیک وقت اتنی صفات جو ہیں وہ جمع نہیں ہوتی۔ ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب اور کربلا کے بعد حضرت زینب کی شخصیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ متضاد صفات جو ہیں ان کا جمع ہونا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور اگر آپ
معرفت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ واقعات کربلا کے بعد کوفے اور کوفے سے شام تک کے اس سفر کا اگر آپ تاریخی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے جائزہ لیں تو آپ اس ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ساتھ تھی، اور قدم قدم پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، یعنی خود اللہ کی پریزنس اور اللہ کا حضور، اللہ کی انگیجمنٹ، اللہ کی انوالومنٹ. عام طور پر ہم بہت سی زندگی کے حالات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے انوالومنٹ اور اس کی طاقت نظر نہیں آتی، لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا کی قدرت کے ظہور کو ہم دیکھ سکتے ہیں. قدرت خدا کا ظہور جو ہے ہمیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے اس سفر میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس بصیرت کی ضرورت ہے، اس نگاہ بینا کی ضرورت ہے کہ جو قدرت خدا کے اس ظہور کو دیکھ سکے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں یہ خصوصیات تھیں کہ جو عام طور پر ایک شخص میں جمع نہیں ہوتی. کہ میں نے واقعات کی طرف اشارہ کیا، میں ابھی واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور پھر ہم نے اپنی گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ جب کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ عظیم الشان تاریخی خطبہ شروع کیا، اور جس کے بعد انقلاب آ گیا کوفے کے اندر، تو اس خطبے کے آغاز سے پہلے وہ تمام شرائط کہ جو ایک خطیب کے لیے ہونی چاہیے، ان حالات اور ان شرائط کے بغیر کوئی خطیب کبھی بھی لوگوں کو ایڈریس نہیں کر سکتا. لیکن حضرت زینب کے سلسلے میں ان میں سے کوئی شرط موجود نہیں تھی. وہ بھوکی بھی تھیں، وہ پیاسی بھی تھیں، ان کے سامنے دل خراش مناظر بھی تھے، لوگ ان کو حقارت کی نظر سے اور توہین آمیز نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور دشمن جو ہے وہ بھی اس کا ایک روب اور دبدبا اور دباؤ اور سخت ترین حالات میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت زینب نے جو ہے وہ اپنے تاریخی خطبے کا آغاز کیا. تو یہ محمد صلوات آج میں گفتگو جہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کون سی دو اور نکات اور صفات ہیں کہ جن کا عام طور پر ایک انسان کے اندر جمع ہونا ناممکنات میں سے ہے. ان میں سے جب آپ اپنا وہ تاریخی خطبہ کوفے میں شروع کرتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس خطبے کے کانٹینٹس کے اوپر بھی غور کریں گے، اور ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس خطبے میں کون سے اہم پہلو ہیں کہ جن کو جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں سے حضرت زینب کے اس مشن کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. جس وقت آپ نے یہ تاریخی خطبہ شروع کیا تو راوی یہ کہتا ہے ہمارے تمام مقاتل میں جہاں پر کوفے کے اس خطبے کا ذکر ہے اس کے ابتدا کے الفاظ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. راوی یہ کہتا ہے وَنَظَرْتُ إِلَىٰ زینب بنت علی، میں نے زینب بنت علی کو دیکھا کہ یومئذ فلم ارا اخفرتن قطو، کہ خدا کی قسم میں نے اتنی با حیا عورت کبھی نہیں دیکھی. حضرت زینب کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا کی قسم میں نے ایسی حیادار عورت کبھی نہیں دیکھی، اور کہ جس کی زبان زینب کی ہو اور آواز علی ابن ابی طالب کی ہو. ایسا لگتا تھا کہ جیسے علی ابن ابی طالب گفتگو کر رہے ہیں. تو پہلا نقطہ جو آج کی مجلس کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زینب میں ان دو صفات کا جمع ہونا، ایک حیا اور عفت، وہ موڈسٹی اور وہ پاک دامنی اور وہ حیادار ہونا، اور حضرت زینب کا اپنی شجاعت کا اظہار کرنا. ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی عورت اتنی مظلومیت کے عالم میں ہو، جس کا سب کچھ قربان ہو گیا ہو، جس نے اتنے دل خراش مناظر دیکھے ہوں، جس کے دل میں اتنا غم و اندوہ موجود ہو، جو اتنے رنج و الم کے عالم میں ہو کہ دنیا کی ساری مصیبتیں جس پر ٹوٹ پڑی ہوں، اور وہ شجاعت کا اظہار کرنا چاہتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمن کا یہ کہنا اور راوی کا یہ کہنا کہ میں نے اتنی حیادار عورت کبھی نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
کوئی عام حالات میں اپنی مظلومیت کا اظہار کرنا چاہتا ہو، اپنی شجاعت کا اظہار کرنا چاہتا ہو، تو بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی حیا اور عفت کو ظاہر کر سکے۔ حضرت زینب کے بارے میں یہ الفاظ اس لیے غور طلب ہیں کہ صرف حیا کا ہونا، عفت و پاک دامنی کا ہونا یہ ایک چیز ہے، اور آپ کے پورے وجود سے اس حیا کا ظاہر ہونا یہ اور چیز ہے۔ اور ہمارے پاس قرآن مجید کی وہ آیت موجود ہے کہ جہاں پر حیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کس مقام پر؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی ان دو بیٹیوں کے بارے میں سورہ قصص آیت نمبر 22 کہ جہاں پر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ دونوں بیٹیاں پانی بھر رہی تھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے ان بچیوں کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد ان کو چونکہ ان کے لیے پرابلم ہو رہی تھی تو ان کی مدد کی پانی بھرنے میں، ان کے جو جانور تھے یا جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کے ساتھ، تو جس کے بعد یہ بچیاں واپس گئیں اور اپنے بابا کو حضرت موسیٰ کی جو ان کے جو ایٹیکیٹس تھے، جو ان کے آداب تھے اور ان کا جو اخلاق تھا اس سلسلے میں، اور جو ان کی عفت اور پاک دامنی کی جس طرح انہوں نے تعریف کی، تو حضرت شعیب سے کہا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو ہم نے وہاں پر دیکھا، اس نے ہماری مدد کی۔ تو قرآن کے یہ الفاظ یہ ہیں کہ حضرت شعیب نے اپنی ایک بیٹی کو حضرت موسیٰ کے پاس واپس بھیجا، یہ کہنے کے لیے کہ ان کو یہ کہو کہ میرے بابا تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اس پانی بھرنے کا اجر دے سکیں۔ تمہیں اس پانی کا، دیکھیں ایک چیز تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک نبی ایک اس واقعے سے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے ان بچیوں کو عفت و پاک دامنی اور اس حیاداری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا اجر کہ اتنے عظیم پیغمبر سے ملاقات کا بہانہ، اور پھر خود حضرت شعیب ایک چھوٹا سا واقعہ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بغیر اجر کے نہ چھوڑیں۔ اگر اس نے کسی نے مدد کی ہے تو اس کا جو اجر بنتا ہے اور اس کا جو ایوارڈ ملتا ہے وہ ریوارڈ اس کو جو ہے وہ دیا جائے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ بچی جس وقت آ رہی تھی تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں تمشی علی استحیاء، بس یہ 3 لفظ ہیں کہ یہ چل رہی تھی، اس طرح سے چل رہی تھی کہ اس کے پورے وجود سے حیا کا اظہار ہو رہا تھا، پورے وجود سے حیا کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو یہ حیا اور عفت و پاک دامنی یہ ایک ایسی فطرت ہے کہ جو صرف اسلام نے جس کو انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ یہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ مذاہب میں بھی یہ عورت کی فطرت کی طرف جو ہے یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ ذکر کیا کہ شجاعت اور حیا ان دونوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا بہت مشکل ہے۔ جن حالات میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے کے لوگوں کو خطاب کیا تو خود حیا کا کیا مطلب ہے ہمارے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے۔ اس میں جو اہم نقطہ پوشیدہ ہے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حیا کا جو مفہوم ہے اس مفہوم میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اپنے اندر ایک ایسی شرافت کو دیکھتا ہے، انسان اپنے اندر ایک ایسی قدر و منزلت کو دیکھتا ہے، انسان اپنے اندر ایک ایسے بلند مقام کو دیکھتا ہے، اپنے اندر ایک ایسا وقار دیکھتا ہے جس وقار کو دیکھ کر، جس بلندی کو دیکھ کر، جس عظمت کو دیکھ کر، جس شرافت کو دیکھ کر انسان اپنی انسانیت سے گرا ہوا کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہذا دوسری چیز حیا کے اندر یہ ہے کہ اس میں انسان ایک عظیم ہستی کو ادراک کرتا ہے، اس کی پریزنس کو محسوس کرتا ہے، یعنی وہ محترم، وہ ہستی کہ جو قابل احترام ہے، جس کی عظمت کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا ادراک حیا کے اندر شامل ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب آپ دیکھیے کہ کبھی انسان گناہ نہیں کرتا، بہت توجہ کیجئے گا،
کہ کبھی انسان گناہ نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو سزا کا خوف ہوتا ہے، اس کو عاقبت کا خوف ہوتا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، لیکن کبھی انسان اس لیے غلط کام نہیں کرتا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ سامنے والے کی عظمت اور شرافت کو دیکھ کر۔ سامنے والے کی عظمت اور شرافت اس کا متقاضی ہے کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام نہ کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہو تو کم سے کم میری عزت کا خیال رکھ لیا۔ یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی عزت کا اور شرافت کا اور عظمت کا خیال رکھنا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ معرفت کون سی معرفت ہے، کون سی اپروچ ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی ذات کو، اللہ کی ہستی کو، اللہ کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سامنے انسان کوئی بھی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ خوف خدا کے اندر اور حیا میں ایک باریک سا فرق ہے کہ انسان اللہ سے بھی خوف کھاتا ہے، لیکن وہاں جب خوف کھاتا ہے تو وہاں پر قدرت خدا سے خوف کھاتا ہے، اللہ کی قدرت سے خوف کھاتا ہے، لیکن حیا میں اللہ کی قدرت سے خوف نہیں کھاتا بلکہ اللہ کی عظمت سے خوف کھاتا ہے۔ لہذا اللہ کی عظمت اور اس کی پریزنس اور اس کا حضور جو ہے وہ زینب کی تقویت کا باعث تھا۔ زینب کے لیے یہ وہ معرفت کی منزلیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر، ہم صرف اس کو الفاظ کی حد تک بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود عملی طور پر اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ کی پریزنس کو ہم محسوس کر سکیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب 6 ماہ کا علی اصغر امام حسین کے اپنے بابا کے ہاتھوں میں شہید ہوتا ہے، کون سے الفاظ تھے امام حسین کے؟ مجھے نہیں پتا کہ کبھی ہمارے سامنے منبر پر امام حسین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات آپ تک پہنچے ہیں یا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب 6 ماہ کے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، لیکن میں آپ سے یہ بھی ساتھ ساتھ پوچھوں گا کہ کیا حسین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دشمن علی اصغر پر رحم نہیں کھائے گا؟ کیا حسین دشمن کی اصلیت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا حسین کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دشمن علی اصغر کو پانی نہیں پلائے گا؟ لیکن خیمے سے علی اصغر کو لے کر حسین نکلے، اس لیے نکلے تاکہ آنے والی تاریخ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے اور دشمن کی ماہیت آشکار ہو جائے۔ محمد والے محمد صلوات۔ دشمن کا پست ہونا اور چیز ہے اور دشمن کی پستی کا اظہار اور چیز ہے، آشکار ہونا اور چیز ہے۔ زینب کے لیے اہم ترین چیز یہ نہیں تھی کہ یہ لوگ پست ہیں، بلکہ ان کی پستی اور ماہیت کو آشکار کرنا تھا۔ ان کو دنیا کے سامنے ان کو بدنام اور ذلیل کرنا تھا کہ ان کی اصل ماہیت یہ ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ حوّن علیہ ان ما انزل الیہ، کہ پروردگارہ، اب یہ امام حسین کے الفاظ ہیں کہ حوّن علیہ ما نزل بہ، کہ مجھ پر آسان ہو گئی یہ مصیبت۔ میں آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں کہ پروردگارہ، اگر یہ واقعہ، بہت توجہ کیجئے گا، اگر یہ واقعہ پروردگارہ تیری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو میں اس مصیبت کو کبھی برداشت نہ کر سکتا۔ پروردگارہ میں کبھی اس مصیبت کو، اگر آج 6 ماہ کے علی اصغر کی اس مصیبت کو، یہ مصیبت میرے لیے قابل برداشت ہوئی ہے تو یہ اس لیے ہوئی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پروردگارہ تیری پریزنس میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھنے والا ہے۔ تو زینب کے اندر شجاعت بھی تھی اور حیا بھی تھی۔ جب ہم نے حیا کے مسئلے کو سمجھ لیا تو آئیے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
وہ کون سی شجاعت تھی جو زینب کے اندر موجود تھی؟ شجاعت کا کیا مطلب ہے؟ بہادری کا کیا مطلب ہے؟ کس شجاعت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ زینب کی شجاعت، تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ شجاعت 3 قسم کی ہوتی ہے، اور تینوں اس کے لیولز ہیں۔ ایک شجاعت کا لیول ابتدائی ہے، اور ایک اس کا درمیانی اور وسط، اور آخری جو ہے انتہائی ڈیپتھ میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کا ہائیسٹ لیول شجاعت کا۔ ایک شجاعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو دشمن کا خوف نہیں ہوتا، توجہ رہے آپ کی، کہ جس میں انسان کو دشمن کا خوف نہیں ہوتا، یہ بھی ایک شجاعت ہے۔ اور ایک شجاعت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کر لے، انسان اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کر لے۔ یہ شجاعت کی دوسری منزل ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان شجاع ہے، بہادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اب دشمن کا خوف نہیں ہے۔ لیکن دوسری منزل یہ ہے کہ انسان کا نفس امارہ، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، بیرونی دشمن کم اور اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہے، اسی لیے وہ جنگ جو نفس کے ساتھ کی جاتی ہے اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ جنگ کہ جو دشمن سے کی جاتی ہے میدان جنگ میں اس کو جہاد اصغر کہا گیا ہے۔ تو اس جہاد اکبر کا ایک نمونہ وہ کہ جو علی ابن ابی طالب نے عمرو ابن عبد ود پر جو ضربت لگائی، تو آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کی اس ضربت میں ذرہ برابر بھی آپ کے خلوص میں کمی آ جائے، ذرہ برابر بھی، لہٰذا آپ فوراً اٹھ گئے کہ آپ کو جب یہ شائبہ ہوا کہ اس میں ذاتیات شامل ہو رہی ہیں، اور پھر اس روایت کا سامنے ہونا کہ ضربت علی ابن ابی طالب افضل من ضربت الثقلین، عبادت الثقلین، کہ ضربت علی ابن ابی طالب جن و انس کی عبادت سے زیادہ جو ہے وہ افضلیت رکھتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، علی کی اس ضربت کا، علی کی اس ضربت میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں علی کی ضربت میں نہ ہوتی تو کبھی بھی علی کی ضربت افضل من عبادت الثقلین نہ ہوتی، جن و انس کی عبادت سے افضل نہ ہوتی۔ وہ کون سی 2 خوبیاں ہیں؟ ہم عام طور پر ظاہری طور پر علی کی شجاعت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن علی کی اصل قوت، عمرو ابن عبد ود کو اگر علی نہ ہوتے تو شاید کوئی اور بھی قتل کر سکتا ہوتا، لیکن علی کی ضربت کی اہمیت اور افضلیت 2 چیزوں میں ہے، ایک علی کی معرفت اور ایک علی کا خلوص۔ اگر علی میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو کبھی علی کی ضربت تو افضل عبادت من الثقلین نہ ہوتی۔ سلام کر دیجئے ہم خیبر کے در خیبر کو اکھاڑنا۔ میں آج اس مجلس میں، چونکہ ہم ہمیشہ اس کو موضوع بناتے ہیں، میں ایک نئے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں نے اس در خیبر کو اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، میں نے انی قلعت باب خیبر لا بقوت جسمانیت بل قوت ملکوتیت، بلکہ اپنی ملکوتی قوت سے میں نے اس دروازے کو اکھاڑا۔ تو یہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت اور یہ شجاعت کا وہ مفہوم جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے اپنے نفس کا مقابلہ کر سکے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ لیکن آئیے وہ شجاعت کی تیسری منزل دیکھیے، وہ شجاعت کا آخری مرتبہ دیکھیے کہ جس پر زینب کبریٰ فائز تھی۔ وہ شجاعت جو زینب کی شجاعت تھی، وہ پہلی منزل تو اپنی جگہ پر
کہ دشمن کا خوف آپ کو نہیں تھا، نفس امارہ پر تسلط وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن تیسری چیز جو شجاعت کے حوالے سے ہے کہ شجاع شخص وہ ہے کہ جو حالات کے سامنے شکست کو تسلیم نہ کرے، جو حالات کے سامنے بے بسی کا اقرار نہ کرے، بلکہ شجاعت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دشمن اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ اِنَّا قُوَّةَ الْمُؤْمِنِ قَلْبُهُ، کہ مومن کی قوت جو ہے وہ اس کے قلب میں ہوتی ہے، مومن کی قوت اس کے قلب میں ہوتی ہے۔ یہ قوت قلبی کیا چیز ہے، یہ قوت ارادی کیا چیز ہے؟ زینب کے پاس اگر یہ قوت قلبی موجود نہ ہوتی تو شاید اتنی بڑی کامیابی آپ کو نصیب نہ ہوتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ اذا کان مخلصا للہ قلبہ، بہت توجہ کیجئے گا روایت پہ، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کا قلب اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اگر کسی کا قلب اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، اخاف اللہ منہ کل شیء، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر چیز میں اس کا خوف بٹھا دیتا ہے، یعنی ہر چیز اس سے خوف زدہ ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے، سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ، یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ قوت قلبی کا مطلب یہ ہے، اس شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آپ سے خوف زدہ کر دیتا ہے، اس کے دل میں آپ کا خوف بٹھا دیتا ہے۔ اور یہ ایک اہم ایشو جس وقت ہم بعض روایات کو دیکھتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے، حمید ابن مسلم، ہمارے سارے علماء نے اس کو نقل کیا ہے، اور بڑا ہی ایک عجیب روایت ہے کہ جس میں یہ راوی یہ کہتا ہے، وہ راوی کہ جو دشمن کے ساتھیوں میں سے تھا، وہ امام حسین کے ساتھیوں میں نہیں سے، ایک دشمن کی زبان سے ایسے الفاظ وہ یہ کہتے ہیں، واللہ ما رأیتو مکسورن قطو۔ یہ مکسورن کا کیا لفظ ہے؟ مکسورن کا مطلب ہے وہ کہ جو شکستہ دل ہو، جس کا دل ٹوٹ چکا ہو۔ یہ کہتا ہے راوی کہ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کو چاروں طرف سے مصیبتوں اور بلاؤں نے گھیر رکھا ہو، جس کی طرف ساری طرف سے جس پر مصائب کا ہجوم ہو۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ قد قتل اہل بیتہ، کہ جس کے اہل بیت کو قتل کر دیا گیا ہو، وہ ولدہ، کہ جس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہو، وہ اصحاب ہی، کہ جس کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا ہو، اربتہ جاشن من ہو، لیکن اس میں پھر بھی اتنی قوت قلبی موجود ہو۔ خدا کی قسم میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا انسان کہ جس پر اتنے مصائب نازل ہوں لیکن اس کی اتنی قوت قلبی، سلوات پڑھ دیجئے مطلب، تو یہ وہ شجاعت ہے کہ جس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں گفتگو کو اور آگے بڑھاؤں گا اور تھوڑا سا آپ کو الہیات کے حوالے سے اس کے کانٹیکسٹ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا ایشو ہے، ہمارے اخلاق کا مسئلہ ہے، ہماری تربیت کا مسئلہ ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان ایشوز کو ہم گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ قوتیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان پوٹینشلز کو، ان قوتوں کو، ان صلاحیتوں کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے اور ان کا صحیح استعمال ہم نہیں کریں گے تو ہم قیامت تک اپنی تربیت نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہم میں قوت عقلی عطا کی ہے، توجہ آپ کی میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی قوت عطا کی ہے، ہمیں وزڈم عطا کی ہے، ہمیں انٹلیکٹ عطا کی ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت غصبیہ عطا کی ہے، یعنی پاور آف اینگر، یعنی قوت غصبیہ جس سے ہم غصے میں آتے ہیں یا ہم طیش میں آتے ہیں، یہ غضب کی قوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تیسری قوت جو ہمارے اندر ہے
وہ قوت شہویہ یعنی شہوت کی قوت ہے کہ جس کو ہم پوٹینشل اور پاور آف لسٹ کہتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. ان تینوں کو سمجھنے کے لیے تاکہ میں شجاعت کا مفہوم آپ کی خدمت میں واضح کر سکوں کہ جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل میں بھی تین چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک اس میں افراط یعنی غلط استعمال، حد سے زیادہ استعمال اور غلط استعمال. ایک اس میں تفریط اور ایک اس میں بیلنس اپروچ. تو یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم اس عقل میں افراط سے بھی پرہیز کریں، تفریط سے بھی پرہیز کریں اور درمیانی راستہ اختیار کریں. اگر آپ عقل کو جو ہے وہ غلط استعمال کریں گے تو یہ اس کا حد افراط ہے، یعنی انسان عقل کے ذریعے سے دوسروں کو فریب دے، دوسروں کو دھوکہ دے، اپنی عقل کو غلط استعمال کرے اور دوسروں کو فریب میں مبتلا کرے. یہ ایک چیز. اور اگر عقل کو حد تفریط پر لے جائیں جو اس طرف کا ایک پورشن ہے تو اس کا مطلب ہے جہالت، کہ انسان اگر ایک طرف دیکھے تو وہ فریب اور دھوکہ اور لوگوں کو ڈاؤٹس کریٹ کرنا، لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کرنا. کیوں شکوک و شبہات کو پیدا کرنا؟ اپنی عقل کو غلط طور پر استعمال کرنا. اور وہ کہ جو جہالت کا پہلو ہے اور درمیان کا پہلو، اگر عقل میں انسان بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اسی کو حکمت کہتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن دوسری چیز غضب ہے، یعنی غضب کا بھی ایک حد افراط ہے اور ایک تفریط ہے اور ایک وہ کہ جو درمیانی راستہ ہے. جب آپ غضب اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ وہ فلسفہ اس کا کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ قوت غصبیہ کیوں ہے؟ آج ساری پرابلمز اس قوت غصبیہ کی وجہ سے، جتنا ظلم و ستم پوری کائنات میں اور پوری تاریخ میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کربلا کے واقعے سمیت اس کی اصل وجہ یہ پاور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. تو لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قوت غصبیہ ہمیں نہ دیتا تو کیا تھا؟ سوال کر سکتا ہے انسان. لیکن میں اس کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں یہ تینوں پہلو پتہ چل جائیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ قوت غصبیہ دراصل اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ اس کا حد افراط اور تفریط سمجھنے سے پہلے کہ اگر کوئی انسان کے حق کو اس سے چھین رہا ہو، اگر کوئی انسان پر ظلم کر رہا ہو تو انسان اپنا دفاع کر سکے. انسان کے لیے اپنا دفاع کرنا یہ اس کی بنیادی ترین حقوق میں شامل ہے. اور ہر مرحلے اور ہر اسٹیج پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اس کے حقوق کو غصب کر رہا ہے تو وہ اپنا دفاع کر سکے. اگر انسان اپنے دفاع کے قابل نہیں ہے تو وہ انسان رہنے کا حقدار نہیں ہے. تو اب یہ سمجھنے کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس قوت غصبیہ کو انسان غلط طور پر استعمال کرے تو اس میں انسان میں بے پرواہی اور لاپرواہی کا عنصر آ جاتا ہے، اس میں انسان کا ظلم کا عنصر آ جاتا ہے، اس میں انسان کے تجاوز کا، کہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کے حقوق کو سلب کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا. یہ کیوں ہے؟ جب انسان اس کو جو ہے وہ افراط کی حد تک لے جائے، جب انسان اس کو غلط استعمال کرے. اور دوسری طرف اس کو کہتے ہیں حد تفریط. اس کو اگر وہ چیز کسی کے اندر ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بزدل. وہ شخص بزدل ہے. اور وہ کہ جو درمیان کا راستہ ہے، اگر انسان اس قوت غصبیہ کو اگر انسان بیلنس کر سکے تو اسی کا نام ہے شجاعت. اسی کا نام ہے شجاعت. اور پھر جب انسان شہوت کے اوپر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہوت سے مراد صرف سیکس نہیں ہے. شہوت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان میں
یہ شہوت کیوں رکھی ہے، یہ لسٹفل ڈیزائر کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ضروری ہے ہمارے اندر ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. یہ شہوت اس لیے ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے فائدے میں دیکھتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، ہر وہ چیز جس کو ہم اپنے فائدے میں دیکھتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے لیے نفع بخش نظر آتی ہے، اس کو ہم اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں، اس کو ہم حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اپنے لیے فائدہ مند چیز کو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں. یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہماری طبیعت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہم اس کو حاصل کر لیں. لیکن اگر انسان اس میں حد افراط پر چلا جائے اور ہر چیز جو دوسرے کے ہاتھ میں بھی ہے اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، اس کو انسان دوسرے کے حقوق کو اگر چھیننے کی کوشش کرے صرف یہ سوچ کر کہ یہ میرا فائدہ ہے چاہے دوسرے کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں، سلام پڑھ دیجئے تو اس کو کہتے ہیں افراط، اس کو کہتے ہیں طمع، اس کو کہتے ہیں لالچ، اس کو کہتے ہیں گریڈینس. یہ ہے حد افراط. اور جب شہوت کا جو حد تفریط ہے اگر انسان میں ہو تو اس کو انسان بے حسی کہتا ہے، اس کو انسان بے بسی کہتا ہے، اس کو انسان افسردگی کہتا ہے، اس کو انسان ڈپریشن کہتا ہے. لیکن اس کا درمیانی راستہ، ایک وہ راستہ کہ جو طمع اور لالچ کا، ایک وہ راستہ جو افسردگی کا، اور درمیانی راستہ اگر انسان اس کو بیلنس کر سکے، اگر انسان اس میں اعتدال لا سکے تو اسی کو عفت کہا جاتا ہے. اسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. اب میں اس کا نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اب تینوں کے جو حد وسط اور جو حد اعتدال ہے آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ جب ہم عقل کی بات کرتے ہیں تو حکمت اس کا حد اعتدال ہے. جب ہم قوت غصبیہ کی بات کرتے ہیں تو شجاعت اس کا حد اعتدال ہے. جب ہم شہوت کی بات کرتے ہیں تو عفت اس کا حد اعتدال ہے. اگر ان تینوں کو جمع کر لیں، حکمت کو، عفت کو اور شجاعت کو، تو یہ عدالت بن جاتی ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ عدالت کس کو کہتے ہیں، عدل کس کو کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں عدل کرنا آسان کام ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں فلاں ظلم کیوں کرتا ہے، فلاں عدل کیوں نہیں کرتا. عدل کیسے کرے گا جب تک وہ اپنی عقل کو حد اعتدال پر نہیں لائے، جب تک وہ اپنی شہوت کو کنٹرول نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے غضب کو کنٹرول نہیں کرے گا. جس شخص میں یہ امبیلنس ہو جائے، جب انسان جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جائے، تو اس کے بعد اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کسی سے عدالت کر سکے، کسی کا حق اس کو دے سکے، تو یہ جو ہے وہ ایک بالکل بیکار چیز ہے. سلوات پڑھ دیجئے. میں اپنی گفتگو کو ایک نقطے پر اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں گا، اور اس نقطے کو میں شاید کل کی مجلس میں زیادہ تفصیل کے لے کر چلنا چاہوں گا، اس لیے کہ جتنی گفتگو ہم نے کی ہے اس گفتگو کو ہضم کرنا اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. لہٰذا میں کوئی ایک ایسا نقطہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ جس کو مزید مجھے ایکسپینڈ کرنا پڑے، اور پھر ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے. لیکن عزیزان محترم، ہماری گفتگو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت زینب کی ذات میں وہ کون سی صفات تھیں کہ جو ظاہراً متضاد ہیں اور جو عام طور پر
کسی ایک انسان میں وہ صفات پائی نہیں جاتی۔ ہم نے دو چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا، آج ہم نے شجاعت اور عفت و حیا کے اوپر ہم نے بات کی، اور تیسری چیز جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اور پھر مسائل کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، تیسری چیز شب عاشور حسین نے جو زینب کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں جو وصیتیں کی، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور اہمیت کی حامل ہے، حسین کی ذات کربلا کے میدان میں، اس پوری تحریک کے اندر، ان پوری منازل میں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ سے کربلا اور کربلا سے کوفے اور مکے سے کوفے اور کربلا تک کے سفر کے اندر امام حسین علیہ السلام ایک قائد کی حیثیت سے، ایک رہبر کی حیثیت سے، ایک معلم اخلاق کی حیثیت سے مسلسل اپنے اصحاب کی تربیت کرتے رہے۔ ان کی اسپریچول ڈیولپمنٹ امام حسین کے لیے اہم تھی۔ جس طریقے سے اصحاب کی تربیت کرنا امام حسین کی ذمہ داری تھی، تاکہ ان کو پوری بصیرت کے ساتھ، پوری اویئرنیس کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اپنے ساتھ آگے لے جا سکیں، اس تحریک میں شامل کر سکیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے سیدہ زینب کی تربیت میں اہم ترین کردار ادا کیا، اور قدم قدم پر، ہر مقام پر زینب کی ایسی تربیت کی کہ زینب کربلا کے بعد کے حالات اور واقعات کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک رہبر اور قائد ہونے کی حیثیت سے امام حسین علیہ السلام نے زینب سے کیا وصیت کی، ذرا سنیے گا کہ یا اختی، اے بہن زینب، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، اے زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ یہ کون سی نماز شب ہے؟ حسین ابن علی زینب کو یہ خطاب کر رہے ہیں کہ زینب تم نماز شب جب پڑھنا تو اس میں تم مجھے فراموش نہ کرنا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر مقام اور ہر منزل پر ہمارے چوتھے امام یہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی زینب نے، میں نے کہیں اور کسی مقام پر اتنے سخت ترین حالات کے باوجود میں نے نہیں دیکھا کہ میری پھپھی نے نماز شب کو قضا کیا ہو۔ حتیٰ ایک مقام پر جب ہم کوفے سے شام کی طرف جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میری پھپھی زینب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا پھپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں کیوں؟ کہا کہ بیٹا اب بھوک و پیاس کی وجہ سے میرے پاؤں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ لیکن عزیزو، صرف اس جملے کے ساتھ میں دوبارہ مسائل میں جانا چاہوں گا۔ حسین یہ جانتے تھے کہ زینب کو اس پورے حالات کا سامنا کرنے کے لیے، ان مسائل کو فیس کرنے کے لیے زینب کو دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک، زینب کو معرفت کی ضرورت ہے، اور دوسری زینب کو نماز شب کی ضرورت ہے، تاکہ اس نماز سے زینب کو قوت حاصل کر سکے، جس قوت کے ذریعے سے وہ ابن زیاد اور یزید کا مقابلہ کر سکے۔ یہ زینب کا صبر تھا، یہ زینب کی نماز تھی، یہ زینب کی معرفت تھی، یہ تینوں خوبیوں کا اور تینوں قوتوں کا زینب کے اندر جمع ہونا۔ زینب کو وہ قوت جس سے نصیب ہوئی وہ نماز شب تھی، کہ جس کو ہم آنے والے دنوں میں اس کے اوپر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اس موضوع کے اوپر۔ لیکن عزیزان محترم، اس پورے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک ہم نے شجاعت کا جو مفہوم، جو زینب کی شجاعت تھی اس کے مفہوم کو دیکھا، جو زینب میں قوت قلبی تھی، جو زینب میں صبر و حوصلہ تھا، جو زینب میں ہمت تھی، اس ہمت کو دیکھیے۔ اور پھر کربلا میں حسین کی شجاعت، اور حسین کی شجاعت سے پہلے ابو الفضل عباس کی شجاعت۔
عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو الفضل عباس کی عملی شجاعت تو ایک طرف، دشمن عباس کے تصور سے کام جاتا تھا. دشمن عباس کی شجاعت کا جب تصور آتا تھا تو کام جاتا تھا. لیکن یہی عباس جب امام حسین کے پاس آئے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، اب کوئی باقی نہیں ہے، امام حسین نے کہا عباس تم تو میری فوج کے علمبردار ہو، تم تو میری فوج کے علمدار ہو. کہا کہ مولا وہ کون سا لشکر، وہ کون سی فوج کہ جس کا میں علمبردار ہوں. عزیزانو، حسین کے لیے عباس کو اجازت دینا آسان نہ تھا، لیکن عباس یہ سوچتے رہے کہ ارے میری خلقت کا، میری پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں کربلا میں اپنے حسین کا ساتھ دے سکوں، اور آج میرے بھیا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ عباس ایک مرتبہ اپنی بہن زینب کے خیمے میں گئے، وہاں پر ننھی سکینہ کو دیکھا کہ جو پھوپھی اماں کو یہ کہہ کر کہ پھوپھی جان اگر تھوڑا سا پانی ہو تو پلا دیجئے، یہ سننا تھا کہ عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے. اب جو حسین نے عباس کی گود میں سکینہ کو دیکھا تو حسین سب کچھ سمجھ گئے، لیکن عباس کو اجازت تو دے دی، لیکن سکینہ کو خطاب کیا کہ سکینہ آج تو اپنے چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، لیکن جب کل کوفے اور شام کی منازل میں جب تجھے تماچے پڑھنے ہوں گے تو اپنے چچا کو یاد کرے گی. عزیزانو، حسین نے اپنی شجاعت کا آغاز کیا. وہ وقت آیا جو سب شہید ہو گئے، اب حسین ہیں اور میدان جنگ ہے. حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے اب دیکھو اس کی جنگ کہ جس نے اپنے جوان فرزند علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے جس کی لاش کو اٹھایا. اب دیکھو اس کی جنگ کہ جس نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا. یہ کہہ کر حسین ابن علی نے اپنی جنگ کا آغاز کیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں کی صفیں پلٹ دی، اور ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب حسین حملہ کرتے تھے تو بھیڑ بکریوں کی طرح یہ دشمن بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن حسین کی مجبوری یہ تھی کہ خیمے سے زیادہ دور نہ جائیں. وہ مجبوراً خیمے کے پاس واپس آ جاتے تھے اور یہ دشمن حملہ کرتے تھے. حسین کی شجاعت، لیکن ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا، حسین کو یہ آواز آئی کہ بیٹا تو کب تک جنگ کرے گا. عزیزانو، اس آواز کا سننا تھا. حسین نے اپنی تلوار کو رکھ دیا. تلوار کا رکھنا تھا تو کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے. حسین زخموں سے چور زمین کربلا پر. اور عزیزانو، پھر وہ وقت بھی آیا جب سیاہ آندھیاں چلنے لگی، جب فرات کا پانی اچھلنے لگا. پھر وہ شام آئی کہ جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں، جس کو جلے ہوئے خیموں کی شام کہتے ہیں، کہ جس کو لٹے ہوئے مال و اسباب کی شام کہتے ہیں. اور وہ سکینہ کہ جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، یہ کہہ کر خیمے سے نکلی کہ بابا مجھے نیند آ رہی ہے. عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیدہ زینب جب رات کی تاریکی میں اپنے بچوں کو سہارا دیتی ہیں، دلاسا دیتی ہیں، ایک مرتبہ متوجہ ہوتی ہیں کہ سکینہ موجود نہیں ہے. سکینہ کی تلاش میں کبھی نہر القمہ پر جاتی ہے، کبھی عباس کی لاش پر جاتی ہے، کبھی بھیا کی لاش پر، اور کہا بھیا آپ نے سکینہ کو تو نہیں دیکھا. عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین کی آواز آئی، زینب آہستہ بولو، سکینہ ابھی میرے سینے پر سوئی ہے. عزیزانو، زینب سکینہ کو لے کر خیمے میں آئی.
پانی پیش کیا کہ سکینہ تھوڑا سا پانی پی لو. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں پانی آپ پی لیں, میں پانی نہیں پیوں گی. عزادارو یہ کہنا تھا کہ پھوپھی زینب کا جواب کہ چھوٹے پہلے پانی پیتے ہیں, یہ کہنا تھا کہ سکینہ ایک مرتبہ پانی کو لے کر مقتل کی طرف دوڑی. ارے میرا چیما کہا لی اصغر. عزادارو پھر وہ شام کا زندان, وہ شام کی تنہائی کہ جب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سکینہ نے جب خواب میں حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا اور جتنی دعائی کر سکتی تھی, جتنی شکایت کر سکتی تھی تو کی, لیکن جب اس زندان شام میں سکینہ کی آنکھ کھلی تو سکینہ کا گریہ ازاری اور نوحہ فریاد نے بیبیوں کو تہلکہ مچا دیا. بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا. یزید تک یہ اطلاع ملی. یزید کو یہ کہا کہ حسین کی 4 سالہ بچی بیتاب ہے اپنے بابا سے ملنے کے لیے. اس یزید ملعون نے حسین کے سر کو سکینہ کی طرف بھیجا. اب جو سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا, سکینہ کا مرثیہ یہ تھا, بابا آپ کے چہرے کو کس نے خون سے سراب کر دیا, کس نے خون سے رنگین کر دیا. بابا آپ کے سر کو, آپ کی گردن کو کس نے پس گردن سے جدا کر دیا. بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا. بابا آپ کے بعد میری پرورش کون کرے گا. بابا کاش میں آپ پر فدا ہو جاتی. بابا کاش میں انا پینا ہو جاتی. بابا کاش میں پیوندے خاک ہو جاتی, لیکن آپ کو اس حال میں نہ دیکھتی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سکینہ